تم نے اتنا لمبا مجھے میسج کیا مجھے مینٹلی پریشان کرنے کے لیے کہ میں ڈر جاؤں کسی طرح، اور بتائیں وہ درندہ جو ہے وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ آپ اس کی فیملی کو اتنا بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ڈرنا نہیں سیکھا، جھکنا نہیں سیکھا، بکنا نہیں سیکھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور ملزم زاہد جعفر جو درندہ قاتل جس نے ایک بچی کا بے ایمانہ قتل کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے والدین کی آج صبح کو ایک سیشن کورٹ میں اسلام آباد میں ضمانت کی جو درخواست تھی وہ زیر سماعت تھی۔ کل عدالت نے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور آج انہوں نے صبح جب آ کے اس کا فیصلہ سنایا تو انہوں نے اس کی درخواست ضمانت دونوں ماں باپ کی جو ہے اس کو خارج کر دیا۔ یہ کیوں کیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ پولیس کی پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ تھی، کل رات کو اس کے اوپر خبریں آنا شروع ہوئی تھیں کہ شاید اس میں وقت کا انہوں نے غلط تعین کر دیا ہے۔ تو ایک پہلا خیال آتا ہے کہ جی پولیس نے پتہ نہیں کوئی چمک دیکھی، کوئی دمک دیکھی، اور پولیس نے اپنا فورنزک رپورٹ جو اس کو غلط کر لیا، لیکن اس کے اوپر بھی آج کلیریفیکیشن آئی صبح کو۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ ان کی فیملی کس طرح سے ایکٹیو ہو گئی ہوئی ہے اور کیا کیا کر رہی ہے۔ خود مجھے میسیجز آئے ہیں، جی مبشر لقمان کو میسیجز آئے یہ فون کے اوپر، اور دو تین میسیجز آ رہے ہیں، وہ کیا ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ اب ایک اور بات اس میں جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اب ملزم کے والدین جو ہیں ان کو عدالت نے آج ان کی درخواست سے ضمانت ریفیوز کر دی ہے، تو آبویسلی اب وہ سپیریئر کورٹ میں جائیں گے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اب اپنی درخواست جو ہے اس کو دائر کریں گے۔ ایک اور چیز اس کیس کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ آج مجھے کسی فاضل وکیل نے بڑا ایجوکیٹ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 780A کے تحت اس کو لگائیں، وہ بنتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 780A جو ہے وہ کہتی ہے ایکٹ آف ٹیررزم، ناٹ این ایکٹ دیٹ کازز ٹیررزم۔ اب یہ تفریق ہے، اور میں آئی اسٹینڈ گریٹفل کہ انہوں نے اتنا فائن پوائنٹ مجھے بتایا۔ مثلا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے لوگ آتے ہیں 2 موٹر سائیکل پہ اور ہوائی فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں، اس سے کوئی بندہ نہیں مرا، لیکن وہ ایک ایکٹ آف ٹیررزم ہے، اور اس سے دہشت یعنی پھیلی ہے، علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہے، تو وہ 780A کے تحت آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے کسی جھگڑے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو وہ ٹیربل ایکٹ ضرور ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایکٹ سے دہشت پھیل گئی ہو پورے علاقے میں، پورے ملک میں، جیسے اس کیس میں پھیلی، لیکن اس کی انٹینٹ جو ہے وہ ٹیررزم کریٹ کرنا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی فائن ڈویژن ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ بتایا، اور اس سے جو ہے وہ ایک لکونہ جو ہے ہمارے ذہنوں کا وہ کلیریفائی ہوا۔ لیکن اس کیس میں بڑی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس کیس میں اب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، مجھے ایک اور چیز جو آج کسی نے بتائی سامنے آ کے، اور اب ان صاحب کو میں نے کہا ہے کہ وہ اس پہ ذرا تحقیق کریں اور ہمیں مدد کریں اس میں ابھی اس کا آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ واٹ از ہیپننگ ایکچولی اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے، کہ وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے یہاں پہ، لیکن اس کی تفتیش نہیں ہو رہی، اس کی تحقیق نہیں ہو رہی۔ اس پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے آج والدین کی جو بیل ریجیکٹ ہو گئی، اس میں عدالت کا ہی کہنا تھا کہ اس میں ہمیں سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ مل رہا ہے کہ ماں باپ کو پتہ تھا، اور ماں باپ نے اپنے جو تھراپی ورکس والوں کو فون کیا تھا ان کو بھی غالباً جو ہے نا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ پولیس کو انفارم کریں، اور انہوں نے پولیس کو نہیں انفارم کیا۔ پولیس اپنی نارمل گشت کر رہی تھی، اور ان کو وہاں پہ گڑبڑ شور شرابے کا جب پتہ چلا تو وہاں پہنچ گئے۔ تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ہمسائے نے بھی فون نہیں کیا، یا اس ہمسائے کی آئیڈینٹی کو پولیس ہی کا ہراس میں رکھنا چاہتی ہے تاکہ اس کو مزید کوئی تنگ نہ کرے کہ تم نے ہمارے بچے کے لیے کیوں آ کے یہ کمپلینٹ کر دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ کیا تو بڑی سینسیبل بات ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی جو اس کا چوکیدار ہے افتخار، وہ اسے پوری طرح ملوث ہے، کیونکہ اس نے گیٹ کو بند کیا، اس نے لڑکی کو باہر نہیں جانے دیا، اور اس نے پکڑ کے دوبارہ یہ جو درندہ مجرم ہے اس کے حوالے کر دیا۔ اور کل جو ڈیفینس کی طرف سے کچھ پوائنٹس اٹھائے گئے تھے عدالت میں، ان میں ایک انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ جو ملزم کے ماں باپ اگر ذمہ دار ہیں تو پھر جو مقتولہ ہے اس کے والدین بھی ذمہ دار ہیں کہ اگر 2 دن سے 3 دن سے ان کی بچی غائب ہے تو انہوں نے کیا کر لیا، اس میں انہوں نے کون سا کسی پولیس کو اطلاع دی، انہوں نے کون سا کسی کو انفارم کیا کہ جی ہماری بیٹی گم ہے، ہماری بیٹی مل نہیں رہی۔ تو یہ تو وہ سوشل ایلیمنٹ ہے جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں۔
کہ اس کو الگ رکھیں، کرائم کو اور سوشل پرابلم کو الگ رکھیں. یہ میں مانتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو پرابلمز ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، ہم ان سے دور ہو رہے ہیں، ہم ان کو روک ٹوک نہیں کر رہے، ہم ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہے، اس وجہ سے وہ بچے ہمیں جواب دہ نہیں ہو رہے. تو یہ تو ایک پرابلم ہے، لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کرتا جو کرائم ہوا، اور اتنا خوفناک کرائم ہوا، اور اتنا بے درد اور وحشیانہ کرائم ہوا جو یہاں پہ. اور یہ سب کچھ جو ہے اب بلڈ اپ ہو رہا ہے. فورینسک رپورٹ کی جو پرابلم تھی وہ یہ یعنی ایک جو آپ سمجھے ڈیفنس میں کاؤنسل کا یہ خیال تھا کہ 12:07 پہ رات کو یہ پوسٹ مارٹم ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی 10 سے 12 گھنٹے ہوئے ہیں موت کو. لیکن ایکچولی عدالت میں آ کے یہ پتہ چلا کہ غالباً وہ یعنی جمع ہو گئی تھی باڈی، وہاں پہ باڈی کی کلیکشن ہو گئی تھی 12:07 پہ. اس کے بعد صبح کو 9 بجے پوسٹ مارٹم ہوا. تو جب وہ کہتے ہیں 10 سے 12 گھنٹے، تو وہ آبویسلی رات کو 9 بجے کا ٹائم جاتا ہے یا 8 بجے کا ٹائم جاتا ہے. اور یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے اس میں 1-2 گھنٹے کا پلس مائنس ایرر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ایرر ہوتا ہے لیگل کورس میں، وہ ان ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. بٹ لیگل لکونہ جو ہے مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ پولیس نے اس کا 164 کا بیان کیوں نہیں لیا، ملزم کا یا مجرم کا یا درندے کا 164 کا بیان کیوں نہیں لیا. انہوں نے جو اس کا بیان لیا پولیس کسٹڈی میں جو ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اپنے باپ کو فون کیا اور باپ نے آگے کہا کہ میں تھیراپی ورکس والوں کو کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ لاش کو ٹھکانے لگا دیں، یہ کر دیں. جب سپیریئر کورٹ میں کہیں پہ یہ بات آئے گی تو مجھے جتنے میرے قانونی دوست ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سٹینڈ نہیں کرے گا. پولیس کسٹڈی میں، کرمنل لاء میں پولیس کسٹڈی میں کوئی بھی بیان جو ہے اقبال جرم جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتا لیگلی. اس کے لیے وہ بیان مجسٹریٹ کے آگے ہونا چاہیے. لیکن اس مجرم کے ساتھ پولیس کوئی بڑا شفقت والا رویہ ہے ابھی تک. اور آپ دیکھیں کہ کل رات کو اس کے سر میں درد ہوا تو اڈیالہ جیل میں تھا، اور اڈیالہ جیل میں پورے ہاسپٹل کا سٹاف ہے، ڈسپنسریز ہیں، بڑے بڑے سیاستدان وہاں پہ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب بھی تھے، مریم صاحبہ بھی تھیں، تو ان کو بڑی اپلیکیشنز دینی پڑ رہی ہوتی تھیں کہ جناب ہم جائیں اور سروسز میں اپنا علاج کرائیں، یا کسی بھی جیل میں فور دیٹ میٹر. کوٹ لکھپت جیل میں یہاں پہ تھے، جب کیمپ جیل میں ادھر زرداری صاحب بھی رہے ہیں، تو وہ اپلیکیشنز دینی پڑتی ہیں. پھر عدالت بتاتی ہے کہ جی اس کا علاج جو ہے جیل کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور یہ اسپتال میں جائے گا کہ نہیں. پولیس اس کو بڑے آرام سے لے گئی پمپس، اس نے اپنا کوئی دوائی وغیرہ لی، اس کے بعد وہ واپس آ گئی. یہ جو سیر سپاٹا چل رہا ہے، یہ جو اپنا اس کی جو واکس چل رہی ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور کیا پولیس کے کوئی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے؟ کیا آئی جی پولیس جو ہے اسلام آباد کے، وہ اس بات کا ان کو پتہ تھا کہ ایسا ہوا؟ کیا پولیس کے اعلیٰ افسران یا منسٹر آف انٹیریئر ہمسیلف، کیا ان کو پتا تھا کہ کل یہ کر دیا؟ اور آج انہوں نے کیا ایکشن کیا ان پولیس والوں کے اوپر جنہوں نے جیل کے مینولز کو یہ بائی پاس کر کے اس طرح سے اس کو ایک وی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ دینا شروع کیا؟ اب یہ آپ کا، پرسوں میں نے وی لاگ کیا تھا، کل تو میں نے اس پہ وی لاگ نہیں کیا. پرسوں میں نے ایک وی لاگ کیا تھا، میں نے کہا تھا اس کی بہن کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے، چھوٹی بہن کو. اور میں نے اس میں خاص کہا تھا، مجھے نہیں پتا اس کا نام عامرہ ہے کہ امیرہ ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اصل میں دوستی اس کی پہلے ہوئی تھی نور سے، اور اس کے بعد ان کا آنا جانا شروع ہوا تھا یا ملنا شروع ہوا تھا. اور ابھی میری اطلاع کے مطابق وہ لندن میں ہے یا کہیں اور ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ اس دن یہاں پہ تھیں کہ اس دن وہ عید کے دن گئی ہیں یہاں سے. لیکن اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اب میرے عزیزوں میں، میرے دور کے رشتہ داروں میں کوئی ایک صاحبہ ہیں، وہ اتنے لمبے لمبے مجھے خوفناک قسم کے میسیجز انہوں نے کیے کہ تمہاری جرنلزم پہ یہ تو وہ تم نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اس کا نام عامرہ نہیں ہے، اس کا نام امیرہ ہے. ہوگی غلطی بھائی، سوری. آگے اور جو ہے وہ اس سے عمر میں چھوٹی ہے تو اس کی دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ بیکار کی باتیں نہ کریں. میری اپنی بہت بڑی عمر کے لوگوں سے دوستیاں رہی ہیں اور آج بھی ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور یہ ہے کہ وہ تو نیو یارک میں ہے، تم نے کہہ دیا لنڈن میں ہے. ارے بابا، تم نے اتنا لمبا مجھے میسج کیا مجھے مینٹلی پریشان کرنے کے لیے کہ میں ڈر جاؤں کسی طرح، اور یہ تم نے کہا کہ جناب ہم اس کو اوپن کریں تو یہ کریں، تو کریں اوپن پھر آ کے، اور پھر بتائیں وہ درندہ جو ہے وہ آپ کا کیا لگتا ہے.
آپ اس کی فیملی کو اتنا بچانے کی کوشش کر رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں پوری کی پوری فیملی ملوث ہے بیچ میں. ان کا ایک جو پورا عمل دخل ہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. ایک عقل والے کو سمجھ نہیں آتا کہ ماں باپ کا کیا رویہ تھا. ایک طرف وہ اشتہار دے رہی ہیں, اخباروں میں اشتہار دے رہی ہیں, اور جناب کہ ہم مقتولہ کے ساتھ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں اور بڑا گھنونا جرم ہو گیا. دوسری طرف وہ تھیراپی ورکس والوں کو انوالو کر رہے ہیں. تیسرا وہ بتائیں کہ اتنی لمبی لمبی جو فون کالیں ہوئی 18 منٹ کی, قتل کے ٹائم پہ, قتل کے بعد, اس پہ کیا کیا ڈسکس ہوا, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. ورنہ اگلی بار آپ نے مجھے میسج کیا تو نہ صرف وہ میسج میں پولیس کو دوں گا آپ کو شامل تفتیش کرنے کے لیے, بلکہ میں یہ اپنے وی لاگ میں بھی دکھاؤں گا, اور اگلی بار میں ناموں کے ساتھ دکھاؤں گا. میرا نام مبشر لقمان ہے. نہ الحمدللہ ڈرنا نہیں سیکھا, جھکنا نہیں سیکھا, بکنا نہیں سیکھا. آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ذاکر کے فیملی کی کہ وہ ہم جیسوں کو اپنے تائب کر سکیں. یہ کسی اور کو کریے گا. انشاءاللہ یہ کیس جو ہے یہ پایا تکمیل کو پہنچے گا, اور یہ درندہ جو ہے یہ بے نقاب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بڑی خوفناک چیز میرے سامنے آئی, وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کچھ اموات ہوئی تھیں. ایک ویڈیو گیم تھی جو فونز کے اوپر ہوتی ہے, بلو ویل. اور اب مجھے پتا چلا ایک نئی گیم ہے, اور اس کا نام میں آپ کو ایگزیکٹ چیک کر کے بتا دیتا ہوں, میں نے کھولا ہوا اپنے لیپ ٹاپ پہ. وہ ہے جی کال آف ڈیوٹی. ایسے کئی ورژنز ہیں, 1 2 3 4, اب 5 بھی آ گیا. اور یہ کال آن ڈیوٹی جو ہے اس کے اوپر یہ زوم کالز پہ ایک دوسرے کو لنک کرتے ہیں, اور 50 لوگ اس کے اوپر لنکڈ ہوتے ہیں, اور آپ جو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور سارے آپ کو ارج کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ٹک ٹاک بڑی فنی قسم کی دیکھی ہوں گی کہ ایک لڑکی بیٹھی ہے, اس کا بوائے فرینڈ آیا پیچھے سے, اس کے منہ پہ اس نے پانی پھینک دیا, اور ہم کہتے ہیں بڑا ہاں ہاں ہاں, کیونکہ وہ 60 سیکنڈ کی ٹک ٹاک ہوتی ہے. یا کوئی آیا اس نے بال کھینچ کے اس کو گرا دیا, یہ کر دیا. یہ بیسیکلی یہ جو ویڈیو گیمز ہیں آپ دیکھیں ان میں سے جو بھی ہوگا, جو یہ ٹک ٹاک بھی آپ دیکھیں گے کانوں پہ اس کے بلوٹوتھ لگا ہوگا, اور اس کا مطلب ہے کہ وہ باتیں ہو رہی ہیں سارے, اور یہ سارے زوم پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈیئر آپ آئی ڈیئر یو کہ اب یہ کر کے دکھاؤ, یہ کر کے دکھاؤ. اور وہ ایک حد کے بعد آپ جو ہے نا وہ ڈیئرنگ گیم میں آپ بڑی خوفناک حدوں تک پار کر لیتے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر جعفر کے فون سے جو مجرم ہے, جو اپنا درندہ ہے, اس کے فون سے پولیس کو پی ٹی اے کو بھیجنا چاہیے, پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو, تاکہ وہ اس کے زوم لنکس کو نکال کر دیکھے کہ کیا اس وقت وہ زوم کال پہ تھا, اور اگر تھا تو اس کے ساتھ اس زوم کال پہ کون کون لوگ تھے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. اور یہ گینگ آف فرینڈز جو ہے نا یہ پورے کا پورا بے نقاب ہونا چاہیے. مجھے ابھی تک حیرانی ہے کہ اس کے جتنے دوست ہیں حلقہ احباب ہے, اور ان دونوں کے جو کامن فرینڈز ہیں اور جو حلقہ احباب ہے, ان کو کیوں نہیں ابھی تک شامل تفتیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک سابق وزیر اعظم کا بیٹا ہے, اس لیے کہ اس میں 2 بڑے بزنس مین ہیں, اس لیے کہ اس میں 2 بڑے سینئر بیوروکریٹس کے بیٹے ہیں. انصاف نہیں ہوگا جب تک ہر مجرم کو اس کی سزا, اس کے کیے ہوئے جرم کی سزا نہیں ملے گی. یہ تو میں مانتا ہوں ہر ایک قاتل نہیں ہے, لیکن کوئی 109 میں آئے گا, کوئی ابیٹمنٹ آف کرائم میں آئے گا, کوئی کسی اور میں آئے گا. ہر ایک کو اس کے اسے حصے کا جو جرم ہے اس کے حوالے سے سزا ضرور ملنی چاہیے. آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ سے مجھے اپنی رائے دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.